جب سمجھو کہ تیرے روح کی ڈیمانڈ کیا ہے، تیرے جسم کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ آج سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، ہم جسم کی خواہش کو روح کی خواہش سمجھتے ہیں اور روح کی خواہش کو جسم کی خواہش سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، آج تھوڑا مختصر پڑھوں گا کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کبھی بھی بڑے بڑے سفرے نہ لگایا کر، تیرا سکون ختم ہو جائے گا۔ کبھی بھی بڑے بڑے سفرے، بس ایک ایسا سفرہ جس پہ 10 کھانے پڑے ہوں نہ بیٹھا کرو، تیرا سکون تباہ ہو جائے گا۔ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے امیر المومنین کا، کیونکہ لامحدود خواہش کرنا یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ نبی، امام، ولی، کوئی فاسق ہو، کوئی فاجر ہو، کوئی ظالم ہو، سب کے اندر ایک ہی خواہش ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ فرق یہ ہے کہ حسین کہہ رہے تھے زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت ملے، یزید کہہ رہا تھا زیادہ سے زیادہ دنیا ملے، لیکن خواہش ایک ہی ہے کیونکہ یہ خواہش روح کی ہے۔ حسین کو پتا تھا کہ یہ خواہش روح کی ہے، یزید سمجھ ہی رہا تھا کہ یہ خواہش کس کی ہے، جسم کس کو میں کل کھولوں گا کیونکہ چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو سمجھاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ مثال دے رہا ہوں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ حسین منظر دیکھو، آپ نے دوست سے کہا کہاں جائیں، اس نے کہا کشمیر چلتے ہیں، آپ گئے، بڑا خوبصورت ہے کشمیر، دیکھ کے واپس آئے، پہلے کہو گے کشمیر جاؤں کیونکہ ابھی تک تم نے حسن دیکھا نہیں ہے، ٹنڈولا یار میں وہ سندھ میں یہاں گرینری ہے نہیں، پتا چلا کشمیر بڑا سرسبز ہے، آپ کشمیر چلے گئے، جب دیکھ کے واپس آئے تو اس حسن نے تجھے مطمئن نہیں کیا۔ اب دوست سے کہا کشمیر سے بھی کوئی خوبصورت جگہ ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ، کہا یورپ چلتے ہیں، سوئٹزرلینڈ، اچھا چلے گئے، وہاں پورا سوئٹزرلینڈ گھوم لیا، واپس آئے، اب کہا یار سوئٹزرلینڈ سے بھی کوئی زیادہ خوبصورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں دنیا کا کوئی حسن تجھے مطمئن نہیں کرتا کیونکہ تو حسن کو یہاں ڈھونڈ رہا ہے، حسن یہاں ہے ہی نہیں۔ یہ خواہش تیرے آنکھوں کی نہیں، تیرے جسم کی نہیں، یہ خواہش تیرے روح کی ہے، کیونکہ روح لامحدود ہے، روح کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی خواہش لامحدود ہے۔ کہ مولا روح کو کون سا حسن مطمئن کرتا ہے، کہ ایسا حسن جس حسن کا مقابلہ دنیا میں کوئی شے نہ کرے۔ کہا وہ کس کا حسن ہے، تو آواز آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ دیدار خدا ہے۔ اگر تو سمجھ لے، کسی جوان سے پوچھا، میں نے کہا نوکری کرتے ہو؟ کہ نہیں۔ کتنی تنخواہ ہو تو راضی ہو جاؤ گے؟ مولانا 2 لاکھ ہو تو بہت ہے، چلو آپ کو 2 لاکھ دلا دی۔ 2 سال کے بعد پوچھو کہ گزارا نہیں ہو رہا، 4 ہو تو بہتر ہے، 4 کر دو گے، پھر 6 سال کے بعد پوچھو گے، کہے گا 8 ہو تو بہتر ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی امیر دیکھا جو کہے انف؟ ایک دکھا لو مجھے، ایلن مسک لے لو، مائکروسافٹ کا مالک لے لو، دنیا کے امیر ترین جو ارب پتی لوگ ہیں نا، وہ بھی مطمئن نہیں ہوتے، کہتے ہیں اور یہ جو اور کی خواہش ہے نا، یہ انسان کا اپنا قصور نہیں ہے، یہ خواہش روح کی ہے۔ روح کہتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ چاہیے، اب وہ زیادہ سے زیادہ میں دنیا میں ڈھونڈتا ہوں، بلکہ دنیا میں مجھے کبھی ملنے والا ہے ہی نہیں۔ اہل بیت کو پتا تھا روح کو کیا چاہیے، تبھی اہل بیت ہمیشہ مصلی پہ نظر آتے تھے، کیونکہ روح کی غذا ذکر پروردگار عالم ہے۔ روح دنیا کی چیزوں سے واللہ مطمئن نہیں ہوتا۔ جوان کہتا ہے شادی ہو جائے مجھے سکون مل جائے گا، جب پہلی ہو جاتی ہے کہتا ہے اب دوسری، یہ کھانا ملے، یہ بہترین گھر بنا دو، خواہش ہوتی ہے نا انسان کی اچھا گھر بناؤ، بہترین دیواریں، گھر، رنگ، بلب سب کچھ کیا، 6 مہینے 8 مہینے اس گھر میں گزارو گے نا، کہو گے یار رنگ چینج کر دو، مزہ نہیں آ رہا۔ دنیا کا نہ حسن تجھے مطمئن کرتا ہے، بہترین گاڑی لو، سال کے بعد کہو گے پھر بدل لو، اچھے سے اچھا موبائل لو، پھر کہو گے پھر بدل لو، کیوں؟ کیونکہ تو حل من مزید کی تلاش میں رہتا ہے، جبکہ تجھے پتا نہیں جسے تو تلاش کر رہا ہے وہ تلاش جسم کی نہیں ہے، وہ تلاش روح کی ہے، وہ دنیا میں نہیں ملنے والا، وہ کون ہے؟ وہ دیدار پروردگار عالم ہے۔
روح اللہ سے میلاب چاہتی ہے. جس طرح جسم کے میلاب سے خوش ہوتا ہے، پیٹ کھانے سے خوش ہوتا ہے، آنکھیں منظر سے خوش ہوتی ہیں، کان آواز سے مزہ لیتے ہیں، اسی طرح روح اگر کسی شے سے مزہ لے سکتی ہے تو اللہ سے لیتی ہے. کیوں؟ فرمایا کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دنیا کی مخلوق نہیں ہے، تو میری طرف سے آیا ہے اور میری طرف ہی پلٹ کے جائے گا. یہ مخلوق یہاں کی ہے نہیں. اب یہ مسٹیک ہم کرتے ہیں، جو روح کو چاہیے ہوتا ہے ہم اسے کھانا دیتے ہیں، ہم اسے گاڑی دیتے ہیں، ہم اسے بنگلہ دیتے ہیں، ہم اسے پیسہ دیتے ہیں. یہ شروع میں جسم تو مزہ، جسم محدود ہے. یہ مزہ لینے کے بعد بہترین کھانا آپ کو بھوک لگے نا، جیسے پیٹ بھرا اسی کھانے سے الٹی آنے لگے گی. آپ پیٹ کہتا ہے بس ہو گیا، کیونکہ پیٹ محدود ہے، جسم محدود ہے، جسم کی لذت محدود ہے. روح لامحدود ہے، لامحدود لذتوں کے پیچھے جانا چاہتا ہے. تو اسے وہ دو جو لامحدود ہے. اگر محدود دو گے تو ہمیشہ بے سکون رہو گے. اب مولا کی مثال سمجھ میں آئے گی. میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا کہ سفروں پہ زیادہ کھانے نہ رکھا کرو، کیونکہ بے سکون ہو جائے گا. کمال خدا تو دیکھیے، محدود جسم میں لامحدود روح کو ڈال دیا. یہ اللہ کا کمال ہے. سمجھے نا، ایک چھوٹی سی چیز ہو لیکن ایٹم بم جتنا پاور رکھتی ہو، اللہ نے وہ کام کیا. کراچی میں ایسے ہوٹل ہیں کہتے ہیں 6000 دو اور 40 آئٹم کھاؤ. کتنے لوگ گئے مجھے نہیں پتا. مولا کہتے ہیں ایسے ہوٹلوں میں نہ جایا کر. ہاں گناہ نہیں ہے، لیکن جاؤ گے تو تیرا سکون تباہ ہو جائے گا. اب آپ نے کہا 40 آئٹم، کہاں 40 آئٹم؟ کتنے میں؟ 6000 میں. ہاں 6000 میں 40 کا فروٹ بھی ہے، آئس کریم بھی ہے، باربیکیو بھی ہے، مچھلی بھی ہے، کڑھائی بھی ہے، سب کچھ ہے. سارے فوٹو رکھے ہوئے ہیں نا. روح کی ڈیمانڈ ہے لامحدود. اب دونوں خواہشیں مل گئی. جسم کی بھی ڈیمانڈ بھوک ہے. یہاں پہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. روح کہتا ہے جاؤ، زیادہ سے زیادہ چاہیے نا اسے، لیکن دے کس کو رہے ہو؟ جسم کو دے رہے. اب آپ خود بھی گئے، بیوی بھی لے گئے، 4 بچے بھی لے گئے، 2 دوست بھی لے گئے، اور سب کا 6,000 بھر کے 40-45 ہزار آپ نے خرچہ کر لیا. تو میں نے کہا بندے خدا، کیا ہوٹل والا بے وقوف ہے؟ وہ 40 تجھے کھلائے گا 6000 میں، اسے بھی پتا ہے تیرے پیٹ میں 40 کی جگہ ہے ہی نہیں. بزنس مائنڈ آف ویو، اسے پتا ہے بندہ کتنا کھائے گا. 40 آئٹم ایک بندہ میکسیمم، ہر بندے کے پیٹ میں نارمل ایوریج دکھا رہے ہیں 600 گرام 400 گرام 800 گرام سے زیادہ. 2 روٹیاں 3 روٹیاں بہت زیادہ کھائے، 6 روٹیاں بہت اچھا پیٹو ہو تو 10 روٹیاں. اس سے زیادہ تو بندہ کھا نہیں سکتا. یہ پیٹو لوگوں کو بھی نہیں پتا، وہ پیٹ کو دیتے ہیں. اس سے اچھا ہے تو غذا روح کو دے. علی والے علی کے سفرے کے عادی ہوتے ہیں، امیر شام کے سفرے کے عادی نہیں ہوتے. کیوں؟ ان کے سفرے بڑے تھے، انہوں نے اپنی حقیقت جسم کو سمجھا. علی کا سفرہ نہیں، علی کا مسلح بڑا ہوتا تھا. یہاں روح کی غذا دی جاتی تھی. اب آپ چلے گئے، اتنا خرچہ کیا، اب آپ کا بچہ کتنا کھائے گا؟ ہاں آپ نے کہا بیٹا یہ بھی کھاؤ، بیٹا یہ بھی کھاؤ، میں نے خرچہ کیا ہے کھاؤ. اس نے کہا پیٹ بھر کے. آپ غصہ کرو گے، میں نے 6000 خرچہ کیا ہے اور تو کھا نہیں رہا. بیوی کھائے گی کہ بس پیٹ بھر گیا. اور جب خود بھی کھانے جاؤ گے، تھوڑا یہاں سے تھوڑا یہاں سے تھوڑا یہاں سے، کسی بھی چیز کا مزہ نہیں لے پاؤ گے. تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ گے. اور علی کا فرمان نہ سن کر جب ایسے ہوٹل سے باہر آؤ گے تو وجود حسرت سے بڑا ہوگا اور غصے میں کہو گے اے کاش وہ آئس کریم بھی کھا لیتا، وہ ٹکا بھی کھا لیتا، لیکن پیٹ میں جگہ نہیں تھی. مولا فرماتے جس نے سمجھ لیا نا پیٹ کی وجود کی ڈیمانڈ محدود ہے، وہ 40 سفروں پر بیٹھ کر بھی بے مطمئن رہتا ہے، اور علی والا دال روٹی کھا کر بھی مزے میں اور مطمئن رہتا ہے. اسے پتا ہے پیٹ کو محدود چیزیں چاہیے. تو جب تک یہ 2 چیزوں کو سمجھ نہیں پاؤ گے نا کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے. تربیت جسم کو دینی ہے، روح تو ویسے تربیت یافتہ ہے. نفخت من روحی، ہمارے وجود میں اللہ کی روح کا نفخہ ہے، اس نے نفخ الہی ہمارے وجود میں ڈال دیا. تربیت کسے دینی ہے؟ جسم کو دینی. مولا علی فرماتے ہیں اگر علی کو آخرت کے 1000 گھنٹے دیے جائیں،
علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں. عجیب جملہ. علی کو آخرت کے 1000 گھنٹے دیے جائیں، علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں. کہ مولا کیوں؟ فرمایا وہ 1000 گھنٹے بنتے ہیں دنیا کے 1 گھنٹے سے. دنیا محدود ہے پر لا محدود برزخ کو بناتی ہے. جسم محدود ہے پر لا محدود عبادتوں کو انجام دیتا ہے. اگر تو اسے مطیع خدا بنا دے، جسم کو، روح تو ویسے ہی اچھی ہے. فرمایا نفخت من روحی. روح ایک چھوٹا سا دانہ ہے. آپ ایک ہاتھ میں دانہ رکھو، ایک ہاتھ میں سیب رکھو. بچے کو سمجھاؤ میرے لال یہ دانہ ایک دن سیب بنے گا اور یہ سیب ایک دن دانہ تھا. بالقوہ بالفعل. یہ آج سیب ہے اور اس دانے میں توانائی ہے کہ یہ سیب بن سکے. فرمایا تم سب کے اندر الہی نفخے کا دانہ ہے، تم سب کے اندر یہ طاقت ہے کہ تم مسلمان بن سکو. کربلا اسی چیز کا نام ہے. کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنے روح کے دانے کو ولی خدا کے ساتھ ملا کر خود کو مقام شہادت پہ پہنچایا، اور کچھ وہ تھے جو دانے کے دانے رہے، جو لشکر یزید میں تھے، انہوں نے خود کو ترقی نہیں دی. کربلا کا مطلب حسین تجھے وہ تر و تازہ سیب دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے آج تو دانا ہے، اگر وہ توانائی پیدا کرے گا تو سیب کی طرح تر و تازہ بنے گا. حسین تجھے حور دکھا رہا ہے، حسین تجھے حبیب ابن مظاہر دکھا رہا ہے، حسین تجھے عباس دکھا رہا ہے، حسین تجھے جواں علی اکبر دکھا رہا ہے، زینب تجھے سکینہ دکھا رہی ہے کہ دیکھو ان کربلا کے کرداروں کو، اور تیرے اندر بھی صلاحیت ہے، تو ایسا بن سکتا ہے. لیکن کب بنے گا؟ جب کربلا کے ماحول میں خود کو بڑا کرے گا.